جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات اور یوم علی کمیٹی کے معزز اراکین، جن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک بہت بابرکت محفل میں مجھے مدعو کیا. آپ کو معلوم ہے کہ جو میرے حصے کے 12 منٹ تھے اس میں سے بیشتر وقت میں ڈاکٹر پیرزادہ صاحب کی نظر کر چکا ہوں، کیونکہ ویسے بھی آپ نے مولانا درس صاحب کو سنا، ڈاکٹر پیرزادہ صاحب کو سنا، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو سنا. اب ان کے سامنے ایک سرکاری قسم کی جو تقریر ہے اس میں کیا مزہ اور کیا سواد. اور مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے بہت زندگی کے سال فوج میں گزارے، جنگیں لڑنے میں گزارے، لیکن یہ خطابت کا اور یہ جوش اور ولولہ جس سے آپ سب کو گرمایا گیا یہ نہ سیکھا. لیکن سر سید کی طرح کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد بھی بہت وقت ہوتا ہے ایسی چیزیں سیکھنے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اور کچھ سیکھنے کے بعد. یہاں بات نسبت کی آئی، اہل بیت سے نسبت. ایک ہی نسبت بہت بڑی ہے، ایک ہی نسبت بہت بڑی ہے، ہم سب کے لیے باعث سے عزت و افتخار ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت فاطمہ کے شوہر حسن حسین کے والد، کتنی نسبتیں ہیں اسی سے درجے کا پتہ چل جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب جب دنیا کی ہم بڑی بڑی شخصیتوں کو دیکھتے ہیں تو کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی ادیب ہے، کوئی مقرر ہے، کسی کے پاس ذاتی شجاعت ہے، کسی کے پاس لیڈرانہ صلاحیت ہے، اور کسی کے پاس جسمانی طاقت ہے، کسی کے پاس علم و فضل، عقل، حکمت کا خزانہ ہے. ان سب کو یکجا کر دیجئے تو حضرت علی کی ذات سامنے ابھرتی ہے. تاریخ ایسی مثال، میں آپ کو بہت حقیقت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ جب ہی ایک ذات میں اتنی خوبیاں جمع ہو جائیں. کعبہ میں پیدا ہوئے اور مسجد میں شہید ہوئے. غزوہ بدر، احد اور خیبر. قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کی صحیح تفسیر بتانے والے، چلتے پھرتے بولتے ہوئے قرآن حضرت علی کے بارے میں کہا گیا. علم کا دروازہ آپ نے یہ بار بار سنا. کہا قرآن کے ساتھ ساتھ عقل و فہم سے فیصلے کروں گا، اپنے خلافت چلاؤں گا. اجتہاد کا دروازہ کھول دیا، کیونکہ ہمارے کہا گیا کہ آخری الہامی کتاب قرآن کی شکل میں دنیا کی گائیڈنس کے لیے تمام کائناتوں کی نازل کر دی گئی، آخری نبی بھیج دیا گیا. اب جو کچھ بھی کرنا ہے اسی قرآن سے آپ نے آگے تک اپنی زندگی چلانی ہے، جب تک کہ دنیا ختم نہیں ہوتی. تو عقل و فہم اور غور و فکر، تدبر اسی قرآن سے کر کے اسی سے حل نکالنا ہے سب چیز کا. آپ کے سامنے مولانا صاحب نے ایٹم کا ذکر کیا، فولاد کا ذکر آتا ہے کہ اس میں بہت طاقت ہے. آتا ہے کہ جب اوپر جاؤ گے تو معلوم ہوگا کہ دم تمہارا گھٹ رہا ہے، یعنی خلا میں آکسیجن نہیں ہے، سانس نہیں ہے. مجھ سے یہ بات بہت عالم فاضل کرتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے، قرآن میں تمام علم موجود ہے. ایٹم کا ذکر بھی ہے. افسوس یہ ہے کہ اس ماخذ سے، اس علم سے ہم تدبر غور و فکر کے ذریعے سے اس کو اپناتے نہیں ہیں. ہم کہتے رہتے ہیں اس بات کو، ہم کو پتہ ہے کہ ایٹم کو جب توڑ دو گے تو اس میں بہت طاقت ہے. پاکستان نے خیر الحمدللہ اس کو توڑ لیا، ہم سے پہلے غیر مسلمان قوموں نے اس کو توڑا خلا میں، لیکن ہم سے لوگ پہلے پہنچے ہوئے ہیں. مسلمانوں کے اوپر ایجاد کے دروازے پچھلے 500 سال سے بند ہیں، یہ 1000 سال سے. پینسلین ہم نے ایجاد نہیں کی، یہ روشنی ہم نے ایجاد نہیں کی، ٹیلی فون وائرلیس ہے، ٹیکنالوجی ہم نے ایجاد نہیں کی. کیوں نہیں کی؟
کہ علم سے رشتہ توڑ رکھا ہے. حضرت علی کی مناسبت سے آج کے دن سب سے بڑا سبق جو امت مسلمہ نے سیکھنا ہے وہ علم کا سیکھنا ہے، فہم و تدبر، غور و فکر کا دروازہ کھولنا ہے. اگر ہم کہتے رہیں گے تو ایٹم کا راستہ بھی فزکس سے ہو کر گزرتا ہے، کمپیوٹر سے ہو کر گزرتا ہے، ٹیکنالوجی سے ہو کر گزرتا ہے. ان کو اپنانا ہوگا، اس میں ہم پیچھے نہیں رہ سکتے. میں نے نہج البلاغہ آج سے 40 سال پہلے پڑھی تھی. جو اس کے اندر حکمت ہے، جو اس میں جوش و خروش ہے حضرت علی کے خطبات میں، اس پر سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے. جب اللہ نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی سندھ گورنر کی، تو کسی بھلے مانس نے مجھ کو حضرت علی کا وہ خط جو انہوں نے مالک بنشتہ گورنر کو لکھا تھا وہ مجھے بھیجا. وہ آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے، اور اس میں آج بھی اتنی ہدایت ہے کہ اس میں سے اگر عشر عشیر پر بھی ہم عمل کر لیں تو اللہ کی مخلوق کے بہت سے مسئلے آج بھی حل ہو جائیں، آج بھی اور آنے والی دنیا تک بھی. اس کا عشر عشیر بھی، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اتنا بوشت کو اٹھا کے نہ چل سکے. بیک وقت بادشاہ اور فقیر، جنرل اور سپاہی، مدبر، عالم، عابد، قاضی اور اسکالر، ادیب اور شاعر، زندگی کے سب شعبوں پر حضرت علی حاوی تھے. تو آج یہ بات بھی ہوئی کہ اس حکمت کے خزانے سے کچھ حاصل کیا جائے. اس محفل سے یہ ایک وعدہ کر کے اٹھا جائے کہ ہم اقوال علی کو دہراتے نہیں رہیں گے، یا ان کی باتوں کا خالی تقریروں میں ذکر نہیں کریں گے، اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ عمل ہی اصلی چیز ہے. آخر میں ایک دفعہ پھر میں جشن مرتضیٰ کمیٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ تمام خواتین و حضرات کا، جو بہت پرسکون ماحول میں تمام تقاریر کو سن رہے ہیں، اور واقعی تقریریں ایسی ہیں کہ صبح فجر کی اذان تک یہ جاری رہیں تو کسی کے مزاج پہ گراں نہیں ہوں گی، کیونکہ بہت کچھ لوگ جوش جذبے کے ساتھ دل کی آواز سب کے سامنے دہرا رہے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دلوں کو مرکز مہر وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے بخشی ہے نانے جمی تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر. بہت شکریہ خواتین و حضرات.